علامہ صاحب آپ کی طرف پھر ایک دفعہ میں آؤں گا. عموماً جو ہے یہ ہمیں پھسلایا جاتا ہے کہ نہیں وہ سلسلہ وہی چل رہا ہے، سلسلہ وہی ہے، یہ تو کوئی ذلی ہے تو کوئی بروزی ہے. یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے. تو میں ذرا تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گی، یہ ذلی کیا ہے، بروزی کیا ہے، کیا اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ذرا ہماری ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح صوفی صاحب نے بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں قطعاً یہ بات بیان فرما دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. تو علماء نے اس پر بڑے دلائل اور بہت کچھ اس پر لکھا. علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی ہونا ممکن ہی نہیں. بے شک بے شک. اگر اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے، نہیں کی جا سکتی. واہ نہیں کی سبحان جا اللہ، سکتی. سبحان اللہ. واہ واہ. کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہاں اگر کوئی عالم ہے تو وہ دلیل طلب کر سکتا ہے، لیکن عوام الناس میں سے نہیں کسی کو بھی دلیل طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. واہ. عقیدہ ختم نبوت کا دفاع صحابہ کرام نے کس انداز میں کیا سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک خونی جنگ جو لڑی گئی، اس میں 700 صحابہ کرام. یہ میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاؤں، یہ جو مسلمہ کذاب بدبخت تھا، جی اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہی دعویٰ کر دیا تھا. جی حضور کی حیات میں دعویٰ حیات کیا میں تھا. دعویٰ. جی اور اس نے خط بھی لکھا تھا امام الانبیاء. جی. خط کا عنوان تھا مم مسیلمۃ الی رسول اللہ، مم مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ. یہ اس نے نعوذ باللہ یہ عنوان تھا. اور یہ بھی بات ہے کہ جو اس کے ہاں جو اذان رائج تھی اس میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا. واہ واہ. لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں. المختصر کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف سرکوبی کی، اس فتنہ کے خلاف، اور صحابہ کرام کے ایک لشکر جرار کو روانہ کیا. 700 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے کہ جو 1200 صحابہ کرام میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے کہ جو حفاظ تھے، قرآن کے عالم تھے، مفسر تھے، مجتہد تھے. اگر ہم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو جنگیں لڑی گئیں ان کی تعداد تقریباً 80 یا 82 بنتی ہے، کہ جن میں سے 19 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ایک جرنیل کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک کماندار کی حیثیت سے آپ نے شرکت فرمائی. اگر ان جنگوں کے شہداء کی تعداد اگر اس کا شمار کیا جائے صحابہ کرام کا تو وہ تعداد 259 بنتی ہے. واہ واہ واہ. اور مخالفین کی جو کفار مارے گئے ان کی تعداد 759 بنتی ہے. واہ 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 واہ. جبکہ جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کرام ایک جنگ میں شہید ہوئے. ایک جنگ میں شہید ہوئے. سبحان. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے سر کٹا دیں گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں. کیا بات ہے. میں ایک بات اور بھی بتاؤں، اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیروکار بھی بہت سارے ہو گئے تھے. جی اس کی فوج بھی بہت بڑھ گئی تھی کہ صاحب ضرور مقابلہ کہ ایک کیا. عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اللہ. اور اس نے یہ دلیل دی کہ لا نبی بعدی آیا، لا نبی بعدی نہیں آیا ہے. یعنی کہ مرد کا نبی ہونے میں مملکت ہے، عورت آ سکتی ہے، حالانکہ پہلے بھی کبھی نہیں آئی. بہرحال جو ہے بہت خوبصورت بات کی. میں تھوڑی سی جو آپ سے ایک وضاحت چاہوں گا کہ ذلی بروزی یہ ایک ٹرم جو ہے نا یوز ہوتی رہتی ہے، اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بدبخت کئی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کو گھر میں کوئی نہیں جانتا اور طرح طرح کی عجیب چیزیں جو باتیں کرتے ہیں. تو اب جو کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسے بدبختوں نے کچھ ایسے اعلانات کیے، وہ یہ 2 لفظ بڑے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیا ہے. جی ذل کا مطلب ہے سایہ. جی. قادیانی بدبخت وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. تو ہم اس آیت میں بطور سایہ، بطور ذل شامل ہیں. وہ بدبخت یہ کہتے ہیں. استغفر اللہ. تو علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بطور ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل
تشریعی غیر تشریعی کسی قسم کا نبی آنا ممکن ہی نہیں. بے شک یعنی کہ کسی شکل میں بھی نہیں آ سکتا, کسی شکل میں نہیں کسی طرز میں بھی نہیں آ سکتا. بالکل جی. تو اب کیسی خوبصورت بات ہے, بلکہ میرے آقا کریم نے خود فرما دیا اگر کوئی نبی ہوتا جی تو عمر ہوتا, لیکن اگر نہیں ہے تو عمر بھی نہیں ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہم نے آپ سے سنی کہ ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کو مدینہ میں چھوڑ دیا. تو آپ بعد میں پورے مسلح ہو کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں, اس دفعہ آپ نے مجھے مدینے میں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا, لوگ تانے دیتے ہیں شیر خدا ہوگا گھر میں بیٹھ گیا. تو میرے آقا کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اے علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے اور میں اپنی جگہ پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا سبحان ہوں, اللہ. لیکن سن لو منزل تمہاری وہی ہے, منزل وہی ہے, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس بروزی اور ذلی میں ایک جو سازش ہو رہی ہے یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو پتہ چل جائے جی جی کہ شریعت وہی رہے گی, ہاں نماز وہی رہے گا, ہاں کلمہ وہی رہے گا, محمد رسول اللہ ہم کلمہ بھی یہی پڑھیں گے, لیکن اس میں جو روحانیت آ گئی ہے وہ ایک اور نبی آنے سے دوبارہ آ گئی ہے. یعنی اس کو ایک تعویل کرتے یہ اسی وجہ سے پیر مہلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا کہ ایک شخص تعویل کے کینچیوں سے حدیثوں کو کاٹ رہا ہے, تم جاؤ اس کا مقابلہ کرو. تو یہ مقصد یہ کہ ذلی کا مطلب یہ کہ کلمہ بھی میرا نہیں بدلے گا, یعنی احمد رسول اللہ نہیں ہے, وہ نہیں پڑھتے احمدی, پڑھتے یہی محمد رسول اللہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ہم ذلی طور پر جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے, اس خلفاء کے ضمن میں آپ نے آپ کو ڈالتے ہیں. بلکہ ایک اور بھی وضاحت کر دوں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو مجدد تھے, لاہوری گروپ جیسے کہتے ہیں, تو وہ مجدد مانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال کیا کہ کیا اس کو مجدد مانا جا سکتا ہے؟ اللہ حضرت نے بہت مختصر اور جامع جواب دیا ہے, فرمایا مجدد کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, مجدد کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ بھی ہو رہی ہے, ابھی مزید بھی ہوگی. میں ناظرین کرام اس بات کو اب تک بتانا چاہتا ہوں, عموماً ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص کر پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, آج کل کے اس ماڈرن جو ہے تعلیم سے وہ بہرہ مند بھی ہیں, اور خصوصاً جو ہے یہ نیٹ کو اور یہ جناب جو ہے جتنی بھی چیزیں ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اس کے باوجود ان کو دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ کلمہ بھی وہی ہے, نماز بھی وہی ہے, سلسلہ وہی ہے, اس کے باوجود پھر ان کو لالچ دے کے گمراہ کیا جاتا ہے. تو میں ہمارا یہ پیغام یہاں صوت الخیر کا یہی پیغام آپ کو جاتا ہے کہ آپ کسی لالچ میں نہ آئیں. جہاں صحابہ کرام ایسے بھی ہم نے دیکھے, عبداللہ بن مسعود کو دیکھو, لوگوں کی بکریاں چرا کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں, لیکن اس کے باوجود میرے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب ہمارا نوجوان کس لیے کہ بھائی بیرونی ملک ملازمت مل جائے گی, کسی اچھی جگہ اس کی شادی ہو جائے گی, اس کام کے لیے اپنا ایمان نہ بیچو. ایمان سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے.